السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرعت پاکستان۔ کل بڑی اہم میٹنگ ہوگی استنبول میں۔ پاکستان کی نمائندگی کریں گے ڈیفنس منسٹر اور سیکیورٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ کریں گے، اور افغانستان کی نمائندگی افغانستان کے بھی انٹیلیجنس کے ہیڈ کریں گے اور ان کے ڈیفنس منسٹر کریں گے۔ اس پر کل انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن میٹنگ اہم ہے اور اچھی بات ہے۔ اب تک سیز فائر جو ہے وہ قائم ہے، اور جو کابل سے ابھی تک بات چیت ہو رہی ہے، جو کابل کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ بھی مثبت ہیں، لیکن آج اٹیک ہوا ہے، باجوڑ میں بھی ہوا ہے اور کل بھی اٹیک ہوا ہے، تو بہرحال یہ معاملات ہیں، اس پر کل تفصیل میں بات کریں گے۔ آج ہم پاکستان کے اندرونی جو معاملات ہیں اس پر، سیاسی معاملات پر بات کریں گے، اور گفتگو ہم شروع کریں گے ناظرین۔ ٹی ایل پی کے جو بین کرنے کی بات ہو رہی تھی، اور پنجاب کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ جی جب تک ابھی اسلام آباد کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گا تو ہم نہیں قدم اٹھا سکتے۔ اسلام آباد نے آج یہ بین کا جو معاملہ ہے اس کو اختتام پذیر کیا اور ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے، اور وہ اب اٹ از اے بینڈ پارٹی، تو ایکشن میرا خیال ہے پنجاب میں شروع ہو جائے گا ان کے خلاف۔ ساتھ ساتھ ہم نے بڑی دلچسپ بات ہے ناظرین، پنجاب اور کے پی کے جو گورنرز ہیں انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی پشاور میں، اور سنیے گا کہ جو پنجاب کے گورنر ہیں وہ کہتے ہیں جمہوریت ہے اور سیاسی لوگوں کو سیاسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے۔ عدالت نے اجازت دے دی، اور اگر کوئی قانونی اس میں حکم نہیں ہے تو میرے خیال میں ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں وہاں پہ ڈھیر سارے قیدی ہیں، ان کو روزانہ کی بنیاد پہ ڈھیر سارے لوگ ملتے ہیں۔ سہیل افریدی صاحب جا کے بانی پی ٹی آئی کو مل لیں گے تو ملنے سے کوئی ایسا نقصان نہ کوئی ملک کا ہوگا اور نہ کوئی ایسی چیز ہوگی کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی قیامت کا خطرہ ہوگا۔ اور پھر ناظرین یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا جو بانی پی ٹی آئی ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب، ان کو بنی گلہ اگر لے جایا جائے تو کیا یہ پارٹی مانے گی یا نہیں مانے گی؟ یہ دو تین اطراف سے حکومت کے ہی وزراء کی طرف سے بات کی جی۔ وزیر اعلیٰ کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی صاحب، وہ ان کی 2 مرتبہ ملنے گئے ہیں، وہ نہیں مل سکے اپنے چیئرمین سے۔ عدالتیں اپنے گریوان نے دیکھے، آج جو ہے ان کا حکم تھا کہ مجھے جو ہے عمران خان سے ملنے دیا جائے، لیکن ایک سپرڈنٹ نے جو ہے ان کا حکم ٹوکری میں ڈال دیا ہے۔ قانون کی بالادستی، قانون کا نفاذ، اسی حوالے سے آج کورٹ نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے علیمہ خان جو عمران خان کی بہن ہیں ان کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو ان کے جو بینکس ہیں، وہ اکاؤنٹس ہیں، ان کو منجمد کر دیا جائے، ان کے آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دی، وہ ای سی ایل پہ پہلے سے ہی ہیں، اور یہ ان کے خلاف چارج تھا کہ کورٹ میں وہ 4 مرتبہ سے حاضر نہیں ہوئی، ان کو بلایا جاتا ہے کورٹ اور وہ موجود نہیں ہوتی۔ ان کا جو جواب ہے انہوں نے، سنیے گا وہ کیا کہتی ہیں۔ میں اگلے 4 گھنٹے بات کر سکتی ہوں، ہمارے پاس کیسز ہیں، ہم اس وقت عدالتیں اور جیل کے چکر لگاتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، جتنی مرضی عدالتوں کے چکر لگوائیں، جتنی مرضی دفعہ جیل میں ڈالیں، ہم اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کھڑے ہیں، ہم برداشت بھی کر لیں گے سارا کچھ، لیکن انشاءاللہ اپنے بھائی کو جی۔ وہ آج بھی انہوں نے کہا کہ بہت سی عدالتیں ہم وہاں جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نہیں موجود ہو سکتے ہر عدالت میں ہر وقت۔ ناظرین ایک اور جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنرز کی دونوں کی پریس کانفرنس ہوئی کے پی میں، اس میں ایک جو پیغام جو ملا وہ یہ تھا کہ جی یہ مجبوراً، اور یہ پیغام کیا، یہ بڑی کلیئرلی کنڈلی صاحب جو گورنر ہیں کے پی کے انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کے جو پارٹی کے ممبرز ہیں پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے، وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ممبرز نہیں برداشت کر سکتے، اٹس نو بگ ڈیل، کیونکہ لیڈرشپ نے برداشت کیا ہوا ایک دوسرے کو، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ مانا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ میٹنگ میں، کہ بہت سے ہم نے وعدے جو ہم نے پورے نہیں کیے، لیکن جیسے جو گورنرز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے، اگر کوئی ہمارے معاملات میں گڑبڑ ہو تو یہ سسٹم ہی ختم ہو جائے گا، تو اس وجہ سے ہمیں ساتھ چلنا ضروری ہے۔ تو یہ کیا زومانی یہ پیغام تھا، یا یہ بس ایسے ہی نورا کشتی ہوا کرتی ہے، اصل میں یہ ساتھ ہی چلیں گے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ اور آخر میں جو گورنر ہیں کے پی کے، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو گورنمنٹ ہے کے پی کی، میرے اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں ایک مثبت طریقے سے
کیا جائے اور جو کے پی ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہو. اس پر کہتے چلے ہم ناظرین کہ جو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جو ایک اقدام تھا اور جو ویڈیو ان کی وائرل ہوئی جہاں انہوں نے جب یہ اوتھ ٹیکنگ کی بات تھی کے پی کے سی ایم کی تو بلاول بھٹو صاحب نے نوٹ کیا سب کے سامنے, یہ گورنر تھے وہاں سندھ میں بیٹھے, تو انہوں نے کہا آپ یہاں کیا کریں کنی صاحب, آپ واپس جائیے گا اینڈ ڈو واٹ دا کانسٹیٹیوشن ریکوائرز. تو اچھی بات ہے, جو بھی معاملات ہیں سسٹم چلے تو اچھا ہی ہے اور جتنا بہتری سے چلے اتنا بہتر ہے. ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں اس سب کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے سید علی بخاری صاحب ہیں, لائر ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے, پٹیشنز وغیرہ یہ دائر کرتے ہیں کافی, اور ابھی بھی دائر کی کہ سی ایم کے بی کے کو نہیں ملنے دیا, جس حوالے سے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی کورٹ کا آرڈر ہے کہ مجھے نہیں ملنے دیا. تھینک یو علی بخاری صاحب, بہت شکریہ, آپ پہلی مرتبہ ہمارے شو میں آئے ہیں, تھینک یو فار کمنگ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اختیار ولی خان صاحب, کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر آن انفارمیشن کے پی کے افیئرز. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. اور سید حسن مرتضیٰ صاحب ہیں جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب, بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب. اور ناظرین ہمارے دوست عامر ضیاء صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, بہت سے عہدے ان کے پاس رہے ہیں, آج کل یہ اپنا لکھتے بھی اور پروگرام کرتے ہیں آج نیوز پر, نیوز انسائٹ. بہت شکریہ عامر, آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. عامر ویری کوئکلی ٹی ایل پی کا جو معاملہ ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ ایک فائنلی ایک ڈیسیجن جو ہونا تھا, آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی بات اٹھی پھر ختم ہو گئی, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ لپ سروس دیا کرتی تھی کہ جی انتہا پسندی کے خلاف جو ہے بات کرنی ہے, ان کے خلاف اقدامات کرنے ہیں, لیکن پھر ہم دیکھتے تھے کہ انہی کے ساتھ وہ جو ایلیمنٹس ہوا کرتے تھے کہ جو انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں, جو اس طرح کے کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ حکومت جو ہے فلرٹ بھی کر رہی ہوتی تھی, ان کے ساتھ ان کو کسی نہ کسی طرح سے اکوموڈیٹ بھی کیا جا رہا ہوتا تھا. تو اگر یہ چیز جو ہے تسلسل کے ساتھ ایک کہتے ہیں کہ جو بھی صرف ایک جماعت کی بات نہیں ہو رہی, جو بھی اس طرح کے ایلیمنٹ ہیں کہ جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں, نفرتیں پھیلاتے ہیں, تعصب پھیلاتے ہیں, سب سے بڑی بات کہ آپ جو ہے مس یوز کرتے ہیں دین کے نام کو, اسلام کے نام کو. تو وقت آ گیا ہے میرے خیال میں کہ اچھی بات ہے کہ اس چیز کو جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے, لیکن کوئی جو احتیاط کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ یہ نہ لگے کہ مطلب ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات کریے کہ قانون کی خود جو ہے وہ انڈرمائن کر رہی ہے. تو بعض اوقات جب آپ لا کو انفورس کرنے جاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں وہ چیز جو ہے جو آپ پبلک ڈومین میں جب چیزیں ہو رہی ہوتی تو یہ نہ لگے کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. تو میرے خیال میں بہت احتیاط سے کرنا ہے کیونکہ نازک معاملہ ہے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ انتہا پسندی کا مقابلہ کریں, لیکن توازن کے ساتھ اس میں ایسا نہ ہو کہ بے گناہ لوگ جو ہے وہ رگڑے جائیں, کیونکہ ظاہر ہے جب پارٹی بڑی ہوتی ہے تو بہت سے ایسے کارکن بھی ہوتے ہیں جو فٹ سولجر جس کو میں کہتا ہوں, تو اصل چیز ہوتی ہے کہ جو اس کے انسٹیگیٹ کرتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا نسیم صاحبہ زیادہ اہم ہے, اور انصاف جو ہے وہ صحیح طرح سے ہو رہا ہو. جی میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ نے اہم کہی کہ جسٹس شوڈ بی سین ٹو بی ڈن, یہ نہیں کہ کسی ایک پارٹی کو رگڑا مل رہا ہے, قانون کے تحت چلیں. ان دس کیس ہم اس پارٹی کی بات کریں ٹی ایل پی کی. تو آگے چلتے ہیں اس معاملے پہ جو ہم نے آج پریس کانفرنس پنجاب اور کے پی کے گورنرز نے کی ہے, تو یہ بتائیے گا اختیار ولی صاحب آپ کو کیا پیغام ملا اس پریس کانفرنس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ زہرا. پیغام کیا, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی کے گورنر ہیں, وہ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں, میٹنگ میں اپنی تجویز دے سکتے ہیں, گلہ کر سکتے ہیں, شکایت کر سکتے ہیں. یہ شکایتیں, یہ حکایتیں, یہ ہماری جمہور کا اور اتحاد کا ایک حصہ ہے اور یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. کوشش یہی کریں گے کہ ان کی شکایتیں پیدا ہی نہ ہو, اور اگر کبھی ہو تو اس کا حل بھی نکالنا ضروری ہے. جس لفظ کو وہ کہتے ہیں کہ مجبوراً ساتھ دے رہے ہیں, ہم اس کو مصلحتاً کہتے ہیں. بس اتنا ہی فرق ہے, کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. تو مصلحت جو ہے یا مجبوری جو ہے, وہ مصلحت کہیں یا مجبوری, وہ اور کوئی چیز نہیں ہے, وہ اقتدار پرستی نہیں ہے. That was the economic revival of Pakistan, کہ جس پاکستان کے ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی تھی, دیوالیہ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی, صومالیہ اور سری لنکا بننے کی باتیں ہو رہی تھی, اس نوبل اور گریٹ کاز کے لیے ہم اکٹھے ہوئے تھے. تو یہ جو ہماری شکایتیں ہیں, چھوٹے چھوٹے گلے ہیں, یہ اس کاز کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بڑی چھوٹی چیزیں رہ جاتی ہیں.
ٹھیک ٹھیک. بہرحال وی بلیو دیٹ پاکستان پیپلز پارٹی ایک آئینی ڈیموکریٹک جماعت ہے اور ان کو اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ معلوم ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اور کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے. وی آر شیور اباؤٹ دیٹ کہ وہ پاکستان کو یا جو سفر ہمارا اکانومی کی جو ریڈائریکشن ہو چکی ہے ڈپلومیٹکلی جو ہم اچیومنٹس کر رہے ہیں اس ریل کو وہ ڈی ریل ہونے نہیں دیں گے. ٹھیک جی. مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو یہ باتیں کہیں گئی دونوں گورنرز نے کہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ڈی ریل ہوگا تو پھر اور آگے بات نہیں چلے گی، سسٹم نہیں چلے گا، یہ کہا کہ ورکرز کانٹ ٹالریٹ ایچ ادر، تو یہ کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا ہم یہ کہیں کہ یہ بس گاہے بگاہے پیپلز پارٹی کو لگتا ہے اس کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کیونکہ سبسٹنس میں تو کچھ فرق نہیں پڑتا، یعنی کہ جیسے بھی کہہ رہے ہیں یہ اختیار ولی صاحب کے یہ تو چلنا ساتھ لازمی ہے، مصلحتاً کہیں یا مجبوراً کہیں، لیکن چلیں گے تو ساتھ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی چلتی رہیں. بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ. بالکل درست کہا ہے اختیار ولی صاحب نے کہ جو ملک کے حالات تھے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک ذمہ دار میچور جمہوری جماعت ہے اور اس نے ہمیشہ میچور فیصلے کیے ہیں. کافی مشکل حالات تھے، بڑے چیلنجز تھے اور کوئی بھی ایک پارٹی ان چیلنجز سے نہیں کر سکتی تھی میٹ. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کٹھے چل رہے ہیں، لیکن اس میں سارے لوگ جو ہیں وہ اختیار ولی صاحب جیسی سوچ بھی نہیں رکھتے. انتشار بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے اور دونوں اطراف سے شاید ہوتا ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک طرف سے ہوتا ہوگا. برداشت یا عدم برداشت جیسے سوسائٹی میں بڑی ہے، سیاسی جماعتوں میں بھی بڑی ہے. تو گورنر صاحبان نے بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی انہوں نے بات کہی ہے کہ جس کو اس ضمن میں لیا جائے کہ ہم علیحدہ ہو رہے ہیں یا ہم اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے. ہم نے یقیناً انہوں نے یہی کہا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ ساری جماعتوں نے یہ ٹائم دیکھا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جنرل ضیاء الحق کے دور میں، مشرف کے دور میں، پھر پی ایم ایل این کے ساتھ یہ کچھ ہوا، پھر اب تحریک انصاف کے ساتھ ہے، ٹی ایل پی کے ساتھ ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی یقیناً ضرورت ہے. ہمارے جو فیصلے ہیں، ہماری جو گفتگو ہے، ہمارا جو ایکٹ ہے وہ جمہوری ہونا چاہیے اور اگر ہمارے جمہوری رویے اور جمہوریت مضبوط ہوگی تو بہتری آئے گی. یہ اس کے ذمہ دار الٹیمیٹلی ہم لوگ ہی ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر کوئی تیسری قوت آتی ہے تو اس میں ہمارا رول کوئی نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی اعلیٰ کار بنا ہوتا ہے اور دوسرے کو رگڑا لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے جی. اس ملک کے ساتھ جتنا کچھ ہو چکا ہے وہ میرا خیال ہے کافی ہے. اب اس سے زیادہ ہمارا ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. باقی میں بھی تلخ باتیں کر سکتا ہوں، باقی میرے دوست بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا نہ ہماری جماعت کو کوئی فائدہ ہے، نہ اس ملک کی جمہوریت کو کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی ملک کو کوئی فائدہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہتری کی کوشش کریں اور جب بھی سیاستدان مل بیٹھتے ہیں وہ حل نکال لیتے ہیں. سیاستدان ہی معاملات کو آگے بات چیت کے ذریعے لے کے بڑھتے ہیں اور بات چیت ہی اصل راستہ ہے. ٹھیک ٹھیک. علی بخاری صاحب، ابھی جو دونوں لیڈران نے بات کی، اچھی بات کی کہ مثبت طریقے سے آگے بڑھیں اور انہوں نے جیسے فرمایا کہ جی سب کو ساتھ اب زیادہ سب میں ٹالرنس آ گئی ہے، مل کے بیٹھتے ہیں تو بات آگے بڑھتی ہے. جو پیپلز پارٹی کی طرف سے جو پیغام آیا کہ جی اگر ملیں تو اچھی باتیں ملیں، آسمان تو نہیں گرے گا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ایک مثبت سوچ ہے، اس سے کوئی آپ کو فائدہ ہوگا؟ اور خاص طور پہ جو کنڈی صاحب نے سٹیٹمنٹس دی ہیں، یہ ذرا ہمیں لگتا ہے کہ ان حالات میں جہاں کے پی میں کافی معاملات ایک طرف سے بگاڑ کا شکار ہیں، تو وہاں یہ بات جو آتی ہے کنڈی صاحب کی طرف سے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں، ان کی سٹیٹمنٹس ہمیں میٹر نہیں کرتی بیسیکلی، کیونکہ دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دی گورنمنٹ. آپ ادھر سے دیکھیں یا ادھر سے دیکھیں، اگر یہ کانسٹیٹیوشنل سیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو دیٹ از بیکاز آف اے مسلم لیگ نون.
اور اگر مسلم لیگ نون ابھی پریزائڈنگ سیٹس پہ بیٹھی ہوئی ہے, چاہے وہ ایگزیکٹو سیٹس ہوں, وہ ساری کی ساری ان کی وجہ سے دونوں ایک تو دے آر پارٹ اینڈ پارسل, یہ تو دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے. نہیں تو جب انہوں نے واک آؤٹ کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا سر کیسر صاحب نے اسمبلی میں کہا تھا چلیں جی لے آتے ہیں ان کے خلاف ہم تحریک عدم اعتماد, تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں دیا. سو obviously they are beneficiary of the system right now at the moment. سو ان کا کہنا ہمیں میٹر نہیں کرتا بیسیکلی, کیونکہ آپ اتنی سختیوں کے بعد, اتنی ماریں کھانے کے بعد, اتنی تذلیل کرنے کے بعد بھی ہم آج بھی لارجسٹ پارٹی آف دا لارجسٹ پارٹی آف دی پارلیمنٹ موجود ہیں. اور اگر ہم لوگوں کو ڈالتے ہیں جو جیت کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, سو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت زیادہ لوگ آج بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. تو پبلک یا ماسز کی بات آپ کریں تو اس کو تو پی ٹی آئی ریپرزینٹ کرتی ہے, تو ان کی بات ہونا یا نہ ہونا سے ہمیں میٹر نہیں کرتا. اب آ جاتے ہیں جو چیز پولیٹیکل بات کی, میں اگر اس کے اوپر آؤں تو کہتے ہیں پولیٹکس از بیسیکلی آپ کا جو سیاست ہے اس کے حرف آخر تو ہوتا کوئی نہیں ہے, اور اس کے اندر آپ میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آگے آپ کس سائڈ پہ چل رہے ہیں. یہ جو ایک بات بار بار کی جاتی ہے نا, میں بچپن سے لے کے آج تک میں سنتا آیا ہوں, قومی اور ملکی سالمیت خطرے میں ہے. کبھی بھی خطرے میں نہیں رہی, اللہ کا شکر ہے. ہم نے جب پڑھا دیکھا, جب ضیاء الحق صاحب کا دور تھا ہم سنتے آئے ہیں, اس ٹائم بھی یہی کچھ ہو رہا تھا اور یہی کا بات ہو رہے تھے, اور مذہبی کارڈ ہی یوز ہو رہا تھا, اور یہی سنتے آتے تھے کہ جی کتاب ہے اس پہ. ملک ٹوٹا تو تھا نا, آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہوا تو تھا, شاید آپ پیدا نہیں ہوئے تھے. obviously وہ تو ہماری اس سے پہلے, لیکن ہم نے اس کے بھی جو پروز اینڈ کرونز ہیں اور جو ریزنز ہیں ان کو پڑھا تو ضرور ہے. آپ ہسٹری کا اسٹوڈنٹ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا, تو میں نے کہا ہوا آج تو کی ہے. بات کروں, میں نے تو اپنی لائف میں یہی دیکھا, چاہے وہ ایک گورنمنٹ گئی, دوسری گئی, تیسری گئی, چوتھی گئی, یا ضیاء الحق صاحب کے بعد مشرف صاحب کا ٹینیور آیا, اور اس کے بعد باقی آج تک چلتے ہیں ہمارے. سو اٹس آل یہی ایک سلوگن یوز ہوا, یہی ایک بات چیز ہے. اب قومی سالمیت خطرے میں ہے تو اس کو کس نے حل کرنا ہے, اس کو حل کس نے کرنا ہے؟ اس کو حل کرنا ہے گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. جو لوگوں کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے ہی حل کرنا ہے, انہوں نے ہی لے کے جانا ہے. اور اگر آپ لوگوں کے نمائندگان کو باہر کر دیں گے تو پبلک کی ڈیسیژنز ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کے ریپرزنٹیٹیو ہی نہیں ہوں گے. سو آپ کے پاس کبھی بھی میسج سے اگر آئے ہوا ڈیسیجن نہیں ہوگا. وہ دنیا کا کوئی ایگزامپل مجھے دے دیں, ایک ایگزامپل مجھے دے دیں. بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں, مجھے یہ کہنے دیں کہ میرا خیال ہے کہ ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں, لیکن ہر حکمران, ہر پارٹی اپنے دور میں یہی کرے تو اچھی بات ہے. آپ کو یاد ہے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو یہ جو باقی پارٹیز تھیں, عمران خان صاحب تو ان پارٹیز کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے, وہ بھی تو الیکٹ ہو کے آئی تھیں. میرا مطلب کہ اگر آپ یہ مانیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی, اب ہم سیکھیں گے, تو پھر بات آپ لے کے آگے چلیں, کیونکہ یہ بھی ہم نے دیکھا نا. آج آپ لوگ جو بات کرتے ہیں جو درست ہے, اصولاً درست ہے, لیکن جب آپ لوگوں کو موقع ملا تو آپ تو کہتے تھے اور پارٹیز ڈونٹ میٹر. دیکھیں نا, یہ تو یو ہیو ٹو ایکسپٹ دس. میں ایک چیز ایڈ کروں, دیکھیں کہتے ہوتے ہیں پالیٹکس از اے گیم آف پاسبلٹیز, بے شک, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. بالکل. اب میں اگر تھوڑا سا پیچھے چلوں, کیونکہ یہ تو ہم نے دیکھا نا گورنمنٹ سے, اپنی گورنمنٹ سے میں 10 سال پیچھے چلا جاتا ہوں, 15 سال پیچھے چلا جاتا ہوں, تو مجھے پتا چلتا ہے کہ جتنے بھی کیسز آئے, اگر آپ کیسز کی بات کر رہے ہیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز, اب سوائے 5-7 کے باقی سارے تو وراثت میں چلتے آ رہے ہیں. آپ کی ریپرزنٹیشن آپ نے کہا نا کہ نہیں, میں تو آپ کہتے تھے نا جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کو شامل ہونا چاہیے پالیسی میکنگ میں, لیکن نہیں obviously پی ٹی آئی تو نہیں شامل ہونے دیتی تھی. وہ تو عمران خان صاحب کہتے تھے میں بیٹھوں گا نہیں, وہ کہتے تھے جنرل باجوہ کو کہ آپ چیئر کر لیں میٹنگ. دیکھیں جب 2014 میں ہم دھرنے پہ تھے اور اے پی ایس کا واقعہ ہوا, تو کیا عمران خان صاحب اس میں نہیں بیٹھے؟ میں بڑی اسپیسیفک بات کر رہی ہوں نا, جب when he was in power, میں اس میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتی, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں اچھی بات ہے کہ ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ جہاں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو آگے ریپیٹ نہ کریں. بالکل اسلام ہونی چاہیے. ہم بریک لیتے ہیں, آپ ہی کے پاس واپس آئیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب اس وقت جو معاملات ہیں کے پی کے حوالے سے کافی اہم ہیں. اس لیے اہم ہے کہ ایک تو خیر کے پی کی اپنی جو سیاست ہے, جو معاملات ہیں وہاں, لیکن ساتھ ساتھ افغانستان کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے پہلے, افغانستان کے حوالے سے فارن پالیسی تو کوئی پروونس تو نہیں بناتا. دس ہیز ٹو بی کرسٹل کلیئر. اچھا وہ اپنی جگہ بات ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں بیہائنڈ کلوز ڈورز پالیسی جو بنے گی وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور میں کل جرگہ کروں گا. اچھی بات ہے, ضرور کریں جرگہ, جو لوگ ہیں وہ آپ کی اسٹرینتھ ہونے چاہیے. جرگہ کروں گا, اس پہ ہم بات کریں گے. آج بھی انہوں نے کہا کہ بیہائنڈ کلوز ڈورز جو
फैसले हम वो नहीं मानते। तो कल इस्तांबुल में भी मीटिंग है, कल जिरगा भी है, और कुंडी साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की कि जी सबको मिलके चलना है प्रोविंस में। तो आमिर, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? इस पर जरा थोड़ा रोशनी डालिएगा कि हाउ डू यू सी दिस? बात यह कि हमारी रियासत ने या जो हमारी वफाकी हुकूमत है, पाकिस्तान की पॉलिसी तसलसल के साथ चल रही थी, गलत या सही 79 से चल रही थी। अब उसमें जो है एकदम कलाबाजी खाई है। तो लोग सवाल करने में बजानिब हैं कि मिसरीड किया आपने अफगान तालिबान को या मिस हैंडल किया। ये बड़ा बुनियादी सवाल है, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इन्हीं अफगान तालिबान के ऊपर पाकिस्तान ने नेटो अमेरिकन लेड फोर्सेस की नाराजगी मोल ली थी, आपको याद होगा, सलाला जैसा वाकया हुआ था। तो उसके बाद चीजें इतना अचानक अबतर हो जाती हैं तो यकीनन सवालिया निशान है। हैंडलिंग पर कह लें आप, उस पर कह लें मिसरीड के, दोनों सूरतों के अंदर तो कुछ हमारी रियासत को सेल्फ क्रिटिकल भी होने की जरूरत है कि अफगानिस्तान जो हमारी बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी ना कि मगरबी सरहद हमारी महफूज हो और काबुल का और नई दिल्ली का नेक्सस पाकिस्तान मुखालिफ ना बन पाए, तो ये क्यों हो गया? तो हमें अंदरूनी तौर पर सिर्फ ये कह देना कि जी अफगान तालिबान को मुर्द इल्जाम ठहराना बिल्कुल वो हो सकता है, लेकिन हमें खुद भी देखना है कि हम कहाँ पॉलिसी में फेलियर हुआ है या कहाँ हमने मिसकैलकुलेट किया है। तो एक तो बात ये। दूसरी बात ये कि इस वक्त आपको याद होगा भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान की महाजराई हुई थी, तसादुम हुआ था 4 रोज का, उसमें पूरी कौम जो थी यकसू थी, एक पेज पे थी। आप जब भी कोई पॉलिसी बनाते हैं तो ओनरशिप की जरूरत होती है, आपको लोगों को इत्मीनान में लेना होता है। तो दो मेरे ख्याल में कंसर्न्स हैं केपी के अंदर, केपी के जो सियासतदान हैं, बड़े प्लेयर्स हैं। एक तो ये कि दहशतगर्दी से अंदरूनी तौर पे कैसे लड़ना है, उसके लिए जो है स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लेना जरूरी है। और दोम ये कि अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है उसके साथ, क्योंकि देखें ना कबीले बटे हुए हैं वहां पर। आप जब आप एक हार्ड स्टेट पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा कि जी वहां पे कबीले, एक ही कबीला पाकिस्तान में भी और एक ही कबीला अफगानिस्तान में भी है, खानदान इसी तरह बटे हुए हैं। इसी तरह आपने महाजरीन को जिस तरह रखा है पाकिस्तान ने 40 साल 45 साल 50 साल रखा है, यकसू आप एकदम उनको धकेलेंगे तो प्रैक्टिकल उसके एस्पेक्ट्स क्या होंगे, उसमें इंसानी हकूक के मसाइल क्या होंगे? जी, तो ठीक, आई गॉट योर पॉइंट जी। बहुत से सवाल आप देखें कि लोग सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, और अगर हुकूमत बहस करेगी तो अपने कंट्रडिक्शंस को बढ़ा रहे होंगे। तो जरा सा गोश्त में और लोगों से बातचीत करके अगर अमल करेगा तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। जी नसीम साहब। जी नहीं, मैं ये कह रही थी गोस्लों का क्या मतलब, जब अफगानिस्तान की तरफ से 12 जगह से अटैक आता है रात के 2 बजे 3 बजे, तो फिर गोस्लो तो नहीं है, फिर तो यू हैव टू हिट बैक, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं होता आमिर, या होता है कोई ऑप्शन? बाकी जो मामला हैं वो रन अप टू दैट थिंग कि जहां पे उन्होंने आप पे उठी और आपको अंदर जाके मारना पड़ा अफगानिस्तान से, उससे पहले भी तो बहुत सारी चीजें हुई थी ना, कि जिससे मतलब है पाकिस्तान और काबुल के ताल्लुकात वैसे नहीं रहे थे जैसे माजी में हम तो कर रहे थे। तो आपको पूरी एक कहते हैं ना होलिस्टिक आपको जायजा लेना है। बिल्कुल ठीक है, वो एनालिसिस के लिए करना है, बट सम एक्शन यू हैव टू टेक when you have to take। तो मेरा ख्याल है वो एक्शन, वो आपकी बात जो ब्रॉडर बात है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी रही है, जो हमारे ब्लंडर्स रहे हैं, लेकिन उन पर भी फोकस होना चाहिए। जब जंग हो जाती है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वो एक अलग बात है। ठीक, लेकिन असल के नहज पे पहुंचे कैसे, ये उससे बड़ा नहीं, वो ठीक है, वो एनालिसिस की बात है, लेकिन आप जब आप यूर इन द मिडल ऑफ मेकिंग पॉलिसी, मुझे गैस की तरफ जाने दें, आई कैन गो ऑन दिस। मैं चाहूंगी इख्तियार वली साहब इस पर जरा कमेंट कीजिएगा। देखिए नसीम, हमने हमेशा अफगानिस्तान के मसले को, चाहे हम पॉलिटिकली कहें या इसमें हमारी अस्करी क़यादत की इन्वॉल्वमेंट रही है, तो हमने उसको हमेशा बड़े कैनवस में देखा है और हमने कभी उसके अंदर नहीं गए, छोटे कैनवस पर हम लेके नहीं गए। और इसी वजह से जो आमिर साहब काफी सारी बातें बता रहे हैं वो ठीक है। आपने भी अपनी जो अपने इस पे दिया अपना कमेंट वो सही था कि क्या हमारी पॉलिसी गलत थी या हम गलत थे या वो गलत थे। तो इसमें सारी चीजें मिक्स हैं। अफगानिस्तान के लिए जो पॉलिसी बनाई गई थी, मेरे ख्याल में अगर हम इसको देखें तो जो हमारा सफर शुरू हुआ है एक सॉफ्ट स्टेट से हार्डर स्टेट की तरफ, तो आपको बड़े सारे और बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। पहले हमने इसको भी टॉलरेट किया, और टॉलरेट क्या करना था, इधर लोग मर रहे थे और उधर हम शिकायतें कर रहे थे कि स्कूल में 150 बच्चे मर गए, कुचा रिसालदार में 100 लोग मर गए, फलानी जगह पे 150 लोग मारे गए, उधर 200 लोग मारे गए। हम उनसे शिकायत करते, एहतजाज करते, और वो कहते कि
ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب تو بات یہ کھل کے آ گئی ہے کہ اف پاکستان میں اگر کوئی ٹیررزم ہو رہی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی افغانی بالواسطہ یا بلا واسطہ انوالو ہے. اس میں فتنہ ہندوستان وہ اس میں انوالو ہے. اسپانسرنگ ہوتی ہے، فنڈنگ ہوتی ہے، فیڈنگ ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، بڑی ساری چیزیں ہیں. تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو آپ کا یہ کلیئر ہو جانا کہ ہمارا دشمن ہے کون، یہ آپ کی سب سے پہلی کامیابی ہے. دوسرا، مذاکرات 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 کس دور میں نہیں ہوئے؟ کون سا ایسا دور ہے جس میں مذاکرات بند ہوئے تھے؟ مذاکرات تو ہر دور میں ہوتے رہے، لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا. دوحہ کا معاہدہ آپ کے سامنے پڑا ہے. عامر صاحب کو مجھ سے میرے خیال میں ان کو زبانی یاد ہوگا کہ واٹ واز ان دیٹ، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن کیا تھی؟ نتھنگ. اب جو حالات ہیں میرے خیال میں، آلدو مجھے نہیں لگتا کہ ہم بڑے کوئی آرام سے سموتھلی سوئفٹ کر جائیں گے ٹورڈز پیس، لیکن اتنا پتا ہے کہ اگر کوئی کاسٹ بھی پے کرنی پڑی، اللہ نہ کرے کہ کوئی جانی کاسٹ اس کی پے کرنی ہو، لیکن ہم نے جس طرح اپنی اکانومی کی ریڈائریکشن کر دیے، اسی طرح ہم نے اپنے امن کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہماری ریڈائریکشن ہو چکی ہے. اب جو استنبول میں اجلاس ہونے جا رہا ہے وہ اسی پیس ٹاک کا، اسی سیز فائر کا جو معاہدہ ہوا ہے، یہ اس کی کنٹینیویشن ہے. اینڈ آئی ایم ویری مچ شیور، پریٹی شیور کہ انشاءاللہ ہم اپنے اس گول کو اچیو کریں. ایک بات میں کروں گا کہ اس پر بالکل بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے، پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے. یہ معاملہ، یہ قصہ جو ہے، اس میں روز یہاں پر ہم درجنوں لوگوں کی لاشیں رکھ رہے ہیں، لحد میں اتار رہے ہیں ایمبولینس کر کے. سو ہمیں اس پہ ڈرٹی پالیٹکس، پوائنٹ سکورنگ والی پالیٹکس یا بلیک میلنگ کے ہم آرم ٹویسٹنگ شروع کر دیں حکومت کی یا ریاست کی، میرے خیال میں یہ بالکل جی سوال اٹھانے اپنی جگہ، لیکن آرم ٹویسٹنگ وغیرہ جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ موقع بھی نہیں ہے اس کا. کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست پر. علی بخاری صاحب، یہ جو آپ کے کے پی سے سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہم بات کریں گے بیہائنڈ کلوز اور پالیسی نہیں ہونی چاہیے وغیرہ، کیا مقصد ہے اس کا؟ اپنے لوگوں کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے، ٹیررسٹ کے ساتھ نہیں، اکراس دا بارڈر نہیں. لیکن جو آپ کا ایکشن ہو رہا ہے جس میں آپ کے پروونشل اسمبلی کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے سی ایم کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو خود ٹرائبل ہے، تو اس پہ بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ کے سی ایم کا بنتا نہیں تھا کہ وہ آ کے میٹنگ اٹینڈ کریں؟ بالکل بنتا تھا. جب پرائم منسٹر، یہ دیکھیں نا، آپ کی جو اپنی پروٹیسٹ ہیں اپنی جگہ، جو بات جائز ہے وہ جائز ہے کہ کیوں نہیں ملنے دے رہے پی ایم، سی ایم کو کیوں نہیں ملنے دے رہے، جب پی ایم صاحب نے بھی کہا، یہ اپنی جگہ بات ہے درست. لیکن جو فورم ہے جدھر آ کے بات کرنی ہے، وہ جو آپ پالیسی کی بات کریں تو وہاں آئے کیوں نہیں؟ یہ بات بھی آپ کی درست ہے، اور یہ بات اس سے پہلے یہ اصلاح ہونی چاہیے تھی کہ جب آپ نے ایکشن سٹارٹ کر دیا تو اس ٹائم تو اس کو آن لوپ لینا چاہیے تھا. آفٹر آل وہ 4.5 کروڑ عوام کا سی ایم ہے، تو اگر آپ ایکشن سٹارٹ کر دیتے ہیں، جو آپ کا جو دیکھیں نا، سب سے پہلے جو آپ کا باجوڑ میں ہوا، ٹھیک ہے، وہاں پر ایک آدمی ایکشن سٹارٹ ہو گیا. نہیں، اس سے پہلے ہوں یا یہ ہوں، ادھر سائڈ دونوں سے تو رابطہ نہیں ہو. وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا. گنڈا پور صاحب، ایک سیکنڈ، گنڈا پور صاحب ہر میٹنگ میں، گنڈا پور صاحب میٹنگ میں ضرور تھے، لیکن گنڈا پور صاحب نے آن فلور کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے یہ میٹنگ میں انہوں نے اسٹیٹمنٹس گنڈا پور صاحب کی اب ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی میں مل کے کام کر رہا ہوں، میری انٹیریئر منسٹر سے ملاقات ہو رہی ہے. مجھے ایک اسٹیٹمنٹ بتا دیں ان کی جس میں انہوں نے کہا ہو کہ یہ ایکشن ہوا اور مجھ سے ڈسکس ہوا، اور میں نے، ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے اس میں ہماری کوآرڈینیشن ہو رہی ہے. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ود ٹیررسٹ کوئی بات نہیں ہوگی، آپ مت کریں. آپ اکراس دا بارڈر جو بھی آتا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری سینٹر کے ساتھ کون سی اس میں ان کانسٹیٹیوشنل بات ہے، غیر اخلاقی، غیر شرعی، غیر قانونی، بغیر دستور کے، کہ اگر آپ کا سی ایم، آپ کے پروونشل منسٹر، آپ کی کیبنٹ، آپ کے وہاں کے نمائندگان کہتے ہیں کہ یار ہم سے بات کر لیں، ہم اپنے لوگوں کو، نہیں بالکل جائز بات ہے، بات کی جائے، بالکل جائز بات ہے. میں نے وہ تو اس پہ اعتراض نہیں، میں تو یہ اب سے کہہ رہی ہوں کہ جب پی ایم صاحب نے انہیں بلایا تھا تو ان کو آنا چاہیے تھا. مجھے یہ بتائیں کہ پروگرام کا ٹائم اب ختم ہو رہا ہے. اختیار ولی صاحب بریف اگر بات کریں گے تو بتائیے. میں شارٹلی کہوں گا کہ دیکھیں، یاد رکھیے، آپ کی بات ہے ملاقات کی، اپنی جگہ جائز ہوگی، آپ کی پولیٹکس سے جلسہ ہے، بالکل جائز ہوگی وہ. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، جب یہاں پہ
لوگ مر رہے ہوتے ہیں نا، اور اس کے لیے پرائم منسٹر اگر چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو بلاتا ہے تو پھر آپ کے وزیر اعلیٰ کو بھی ہی شوڈ بہیو لائک اے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کی بات آگے کلیئر ہو گئی. جی علی بخاری صاحب، بفور آئی گو ٹو عامر ضیاء صاحب فار ہز فائنل کامنٹ، مجھے یہ بتائیے گا کہ علیمہ خان صاحبہ کا کیا ہوا ہے؟ وہ تو کورٹس میں نظر آتی ہیں، کیا آج ایکشن ہوا ان کے خلاف؟ دیکھیں ان کی آج بیلز تھی لاہور میں بھی، بیل بیفور اریسٹ، اور یہاں پر بھی ان کی ویلز کے اندر جو ہے ان کے چلان سبمٹ تھے وہاں سے دونوں جگہ ایٹ اے ٹائم. مجھے وہ وقت یاد آ رہا جب بے نظیر بھٹو شہید کہتی تھی کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 6 دن کورٹس میں مجھے 6 دن دھکے کھانے پڑتے ہیں. سو وہی چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے ریپیٹڈلی، اور وہی گورنمنٹ کہہ رہی ہے جو وہ ایٹ اے ٹائم ایک کورٹ میں ہی پیش ہو سکتی ہے نا، یا لاہور ہوں گی یا پنڈی ہوں گی یا اسلام آباد. ایکشن کیا لیا اے ٹی سی نے؟ ان کے وارنٹس نکالے، اس کے بعد ان کا آئی ڈی کارڈ بلاک کیا. آئی ڈی کارڈ بلاک کرنے کا مطلب ہے آپ کی ہر چیز، بینک سے لے کے ہر چیز آج بلاک کی ہے. جی آج ای سی ایل میں تو ان کا نام تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ ای سی ایل سے ان کا نام نکالیں. ان کو ای سی ایل میں کس سے ڈالا، لیکن ایون اینڈ ادروائز ان کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، میں نے پٹیشن کی تھی، میری ہی پٹیشن تھی وہ. تو آج آپ کہہ رہے ہیں دونوں جگہ نہیں ہو سکتی، اوبیسلی یہاں آئیں گی نیکسٹ ڈیٹ پہ تو وارنٹ منسوخ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی بھاگ تو نہیں ہے نا. وہ کل آپ کی پولیس آئی پنڈی کی، انہوں نے ہائی کورٹ میں جب خان صاحب سے ملاقات والی سی ایم کی پٹیشن لگی تھی، میں وہاں تھا، وہاں سے ان سے ریسیو کرا کے لے کے گئے، اور انہوں نے بتایا کہ میں صبح تو نہیں آ سکوں گی، میں صبح لاہور جاؤں گی، وہاں نہیں جاؤں گی، وہاں بیلز کینسل ہو جائیں گی. اچھا جی، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین، یہ ہے پاکستان کی سیاست، اس پر ہم نے کہا آج تھوڑے سے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے لائے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.